أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ ندا نسیم آفیشیل پہ اپنا پسندیدہ پروگرام پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک دینی میسج کے ساتھ، ایک پیغام کے ساتھ حاضر ہوں. جو ہمیں فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو پارٹ 1 آپ نے دیکھا ایپیسوڈ نمبر 5 کا، اس میں ہم نے کوشش کی کہ ضروریات دین کے تعلق سے، ایمانیات کے تعلق سے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے تعلق سے کلام کیا جائے. اس سے زیادہ شارٹ ہم اسے نہیں کر سکتے تھے. ہم نے کوشش کی کہ ہماری تمام بہنوں تک وہ پیغام پہنچے. آج ہم جناب بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اسی کا تسلسل ہے. اور جناب آج ہم بات کریں گے، اللہ اکبر، بہت پیارا موضوع ہے. آج ہم بات کریں گے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور جناب ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. آج بات ہوگی ایمان بالرسول کے تعلق سے. ضرور دیکھیے آخر تک ہمارا یہ کلپ. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمہ، نوجوان نسل کی ماشاء اللہ ایک بہترین ریپریزنٹیٹو، آج ہم ان کی سب بڑھ رہے ہیں. دوبارہ سے یہ بھی سعادت ہے ہم سب کے لیے، عالمہ صفا فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ کا بڑا خیر. کتنا پیارا موضوع ہے. اور آپ جب بات کر رہی تھی، ہم یعنی آف ایئر بات کر رہے تھے کہ ہم ایمان بالرسول پہ بات کریں گے، تو مجھے بڑی مسرت ہوئی اور یہ سعادت کی بات ہے. بالکل، بہت بڑی سعادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہماری اولین ذمہ داری ہے. بے شک تمام رسولوں پر ایمان لانا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل گزر چکے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر اس طرح ایمان لانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول تشریف نہیں لا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مگر وہ بھی شریعت محمدی پر عمل کریں گے، خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی کروائیں گے اور اسی کی ترویج کریں گے. اور وہ چونکہ پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول دنیا میں تشریف لائے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر اپنے دین کو تمام کر دیا اور مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. نعمت کو تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کتاب بھی مکمل اور دین بھی مکمل اور دین لانے والے بھی مکمل ہو گئے. اور اللہ رب العزت کی یہ نعمت مکمل ہوئی، لہٰذا اسی پر ایمان لانا ضروری ہے. اور پھر جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کسی پیغام کو لانے کا، وہ کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور سنت دونوں کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ فرماتے ہیں. تو یہ جب سب کام مکمل ہو چکے تو بس اب اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. کسی دوسرے نبی، کسی دوسرے رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، اگر اللہ رب العزت کی حکمت اس کے مطابق ہوتی تو وہ حضرت عمر ہوتے. اور جب وہ نبی نہیں ہے تو پھر اب کوئی نبی نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی، آخری رسول ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کے اور کیا کہا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں صفا فاطمہ آپ کا. ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ یا اسی کی اگلی کڑی کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.